میں نے کہا موضوع ان کا تیار ہوتا ہے جنہیں پتا ہو، موضوع ان کا تیار ہوتا ہے جنہیں پتا ہو انہوں نے کب کچھ کہنا ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جب سائیوں نے کہلوانا ہے تب سائیوں نے عطا بھی کر دینا ہے. تو میں اپنے شیخ مکرم کی بارگاہ میں ایک سوالی کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو دربار شریف کا تھا. پھر میں خاندان چشت اہل بیت سے ہوتا ہوا اللہ کا قرآن پڑھوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال کا منظرنامہ کتیاں لکھی اوقات سارا نات کرم سرکار. دربار شریف کے ارد گرد غلام لیٹے تھے. ایمبل آگ سے آرے والا سے رانا محمد رضوان ایوب صاحب کے بھائی وہ بھی بیٹھے تھے، رانا محمد کاشف، اور وہ انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر شریف کے ارد گرد لوگ بڑی تسلی سے لیٹے ہوئے ہیں. کسی نے منہ قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی لپٹ کے سو رہا ہے. 4 لوگ بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگے یار دنیا میں رات کے اس پہر قبرستان میں کوئی باپ اور ماں کی قبر سے بھی نہیں لپٹتا. کہتے ہیں یہ مردہ ہے، ہم لپٹیں گے تو وحشت ہوگی. کان قبرستان جاتا ہے. لیکن قاری صاحب دیکھو تو صحیح، قبر کے ارد گرد ایسے لیتے ہوئے ہیں جیسے ان کو کسی نے کبھی جگایا ہی نہ ہو. میں نے کہا یہ قبر صرف بظاہراً پتھر کی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی کی آغوش ہے. جو آغوش ولایت میں لیتا ہو وہ عیسیٰ کا امتی ہو تو اصحاب کہف والے نہیں اٹھنے دیتے، اور محمد کا امتی ہو تو آسمان کا قلندر نہیں اٹھنے دیتا. ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھ دو، یہاں وحشت کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک اللہ کا ولی دوپہر کے وقت بیٹھا تھا. میرے شہنشاہوں کا کیا کہنا سبحان اللہ. یہاں جنہیں آخری صف میں لنگر مل جائے، جو آخری صف میں نہیں جوتیاں سیدھی کرنے والے ہوں، ان کلندروں کی بات یہ ہے وہ آنکھ بند کریں، اللہ انہیں مشاہدہ کروا دیا کرتا ہے. لگے کہ میرے حضور غوث زمان بدر الطریقت تاج الشریعت پاک سے رموز حقیقت قبلہ بڑے بابا جی سرکار کا اس وقت مقام یہ ہے کہ باطنی طور پہ حضور غوث اعظم کی کچہری لگتی ہے. اس کچہری میں اللہ جو ہے وہ میرا غوث زمان حضور حسین زکا والا شاہ. آنکھوں کو اٹھا کے کہا بڑے بابا جی سرکار حضور غوث اعظم کی کچہری میں موجود ہوا کرتے ہیں. اگر تم کوئی بات بارگاہ غوث اعظم میں کرنا چاہو تو دربار شریف پہ حاضر ہو کے سائیوں کو اپنا پیغام دے دیا کرو. وہ پیغام حضور غوث اعظم کو دیں گے، غوث اعظم پیغام مولا علی کو دیں گے، مولا علی سے وہ رکا آقا کریم کی کچہری میں چلا جائے گا. میں نے تقریر تو بھی کرنی ہے تھکاوٹ اتارنے کے لیے، وہ فیض لینے کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے سائیوں کی بارگاہ میں گزارش کی ہے اور ان کی بھی ڈیمانڈ ہے. تہجد رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، اور دید سجن دی سنیا آن جگاوے.
सुतिया याद जगावे और उसे दीद होगी शहंशाह बठेला की और सरसरा वाला शान के कदमों में उसी की ईद होगी जिसका दिल अल्लाह का ज़ाकिर बन जाएगा। आओ शहंशाह को सलामी पेश करने के लिए ताज़ा तंदस्ता तहज्जुद की नमाज का वक्त है, खड़े होकर इस तरह जिक्र कीजिएगा। मेरे साइयों ने ये लंगर बनाया है, मेरे साइयों ने ये गुलशन सजाया है, अपने शहजादों को लेकर कौन पीर जो है रात पूरी दिन पूरा अपने छोटे से पोतरे को भी साथ जगा के रखता है। ये जगाना कोई रस्म नहीं है, ये बड़े तो बड़े हैं। शहजादा मोहम्मद सलमान साहब की तरबियत तो रही है, उन्हें ये सबक दिया जा रहा है, बेटा तेरे बड़ों की मिरास ये है, तूने सारा दिन नबी के नाम के नारे लगाने हैं और गुलशन सजाना है, फिर तेरे नगर में आके अल्लाह के बंदे बैठेंगे, तूने इन पर अपने दादा की, अपने परदादा की, अपने वालिद गिरामी की नजरे तवज्जो लेकर इनके दिल पे तवज्जो करनी है और इनका दिल मर्गे बिस्मिल की तरह तड़पना शुरू हो जाएगा और जुबान पे एक फिर आएगा। मेरे शेख अपना नारा नहीं लगवाते, मेरे शेख अपने कबीले का नारा नहीं लगवाते, मेरे शेख फरमाते हैं बेटा अल्लाह के महबूब करीम की कचहरी है, सहाबा किराम नबी